میڈیا کے لوگ یہاں موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں۔ بہت پہلے، کئی برس پہلے، 5 یا 7 سال پہلے کی بات ہے، ایک نیوز ہر ٹیلی ویژن پہ تھی، ہر پیپر میں تھی۔ مکیش امبانی نے ریلائنس کا موبائل اتنا سستا کر دیا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آ جائے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ فری میں مل رہا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے صرف نیٹ ورک کو اتنا سافٹ کر دیا کہ وہ ہر آدمی اس کو استعمال کرتا رہا۔ کہیں سے انہوں نے کچھ پیسے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ صرف حسینیوں کا جذبہ ہے، یہ صرف حسین والا ہی کر سکتا ہے، یہ صرف علی والا ہی کر سکتا ہے، جو سلیکٹڈ گفتگو کرتا ہے اور کسی چیز کا اعلان کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ اس وقت کی کمیٹی نے ایک بڑا خوبصورت اعلان کیا ہے، مگر گزارش یہ ہے کہ جب میں اعلان کروں تو اس کے بعد غدیری نعرہ لگنا چاہیے، یہ گزارش ہے۔ بڑا خوبصورت اعلان انہوں نے مجھے حکم دیا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 12 مومنین ایسے ہوں گے جنہیں قرآن اندازی کے ذریعے 12 موبائل دیا جائے گا۔ اب اس سے اچھا اعلان کہاں سے ملے گی؟ کم سے کم نعرہ حیدری تو لگنا چاہیے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت اعلان ہے یہ۔ 12 مومنین کو 12 موبائل قرآن اندازی کے ذریعے دیا جائے گا۔ اس میں ہاں 12 مومنین کو، یعنی ایک کو ایک، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو 12، نہیں، ایک کو ایک موبائل۔ تو 12 مومنین کو 12 الگ الگ موبائل دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیے اس میں کہیں کوئی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اس میں نیٹ ورک دیا جائے گا یا ایسا کچھ نہیں، باقاعدہ موبائل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب بھی اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ اچھا چلیے صاحب، مومنین اور مومنات یہ دونوں ملا دیے گئے۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آئیے، اعلان غدیر کے حوالے سے بہترین شعر انجم زیدی صاحب تک پہنچ رہے تھے، اور میں بارہا یہاں جو کازمین کی محفل ہوتی ہے اس میں کئی بار شرکت کی ہے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو مجمع فرش محفل پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ داد یہ جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں۔ مومنین کے سامنے جو فرش محفل پر ہیں وہ تو داد دیتے ہی دیتے ہیں، ساتھ میں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اس طریقے سے آوازیں بلند کرتے ہیں کہ جس سے محفل کا مزاج ابتدائی مرحلے سے ہی معیاری ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کا سکوت دیکھ کے اس وقت مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ اب یہ انجم صاحب غدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے ماتم کے حوالے سے، اشک عزائے حسین کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شعر تھا۔ میں مطلب پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات کے سکوت توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خوبصورت شعر آپ کے حوالے کروں گا کہ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا، بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ دریا کو فقط ایک قطرے نادار کر دے گا۔ ذرا سے جاگ جائیے، ذرا سے کچھ گفتگو ایسی ہے میرے بھائی جانب، آپ حضرات اپنا یہ جو ریئیکشن ہے وہ آنے جانے والا وہ سب ذرا سے خاموش کر دیے، محفل شروع ہو جائے۔ مل کے ایک بار سلوات دیجیے، اس کے بعد شعر پیش کروں میں۔ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ دریا کو فقط ایک قطرہ نادار کر دے گا۔ اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، یہ تمہیں بیمار کر دے گا۔ تھوڑا سا جاگ جائیے خدا کے واسطے، میں اپنے لیے نہیں، میں شعر پیش کر رہا ہوں جی حضور، میں اپنے لیے نہیں، میں آنے والے شاعر کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ آخری شعر اس سلسلے کا، پوری توجہ۔ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ دریا کو فقط ایک قطرہ نادار کر دے گا۔ اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، یہ تمہیں بیمار کر دے گا۔ تو ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، مگر اشک عزا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی،
مگر اشک ادا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ غدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میں آپ کے سامنے مطلب پیش کر رہا ہوں کہ مضبوط تھا نبی کا ارادہ غدیر میں، مضبوط تھا نبی کا ارادہ غدیر میں، ہاتھوں پہ جب علی کو اٹھایا غدیر میں، مضبوط تھا نبی کا ارادہ غدیر میں، تیسرا چوتھا مصرع، اس کے بعد آئندہ شعر آپ کے حوالے، مضبوط تھا نبی کا ارادہ غدیر میں، ہاتھوں پہ جب علی کو اٹھایا غدیر میں، کہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے، ہم کو خدا نہ لائے دوبارہ غدیر میں۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے، کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے، ہم کو خدا نہ لائے دوبارہ غدیر میں، ہم کو خدا نہ لائے دوبارہ غدیر میں۔ عزیزو، میں اس وقت ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جن کے بارے میں نے لکھنؤ میں خود بھی دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے، جن محفل میں میں نہیں رہا اس کا پیغام مجھ تک آیا، مجھے اس کی اطلاع ملتی رہی کہ بڑا کامیاب ترین شاعر ہے۔ میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، گزار ہوں شبروز کانپوری سے، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ حاضرین محفل، نعرہ صلوات سے شبروز کانپوری کا استقبال کیجیے۔ سبھی حضرات کو اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے سبھی علماء کرام اور شعراء کرام کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، اس کا نصیب بننے سے پہلے بکھر گیا، اس کا نصیب بننے سے پہلے بکھر گیا، تو چڑھنے لگے غدیر کے ممبر پہ جب علی، سارے ذلیل زادوں کا چہرہ اتر گیا، بہت اچھا شعر تھا، واہ واہ واہ۔ ولایت سے کر گیا، اس کا نصیب بننے سے پہلے بکھر گیا، چڑھنے لگے غدیر کے ممبر پہ جب علی، سارے ذلیل زادوں کا چہرہ اتر گیا۔ سارے حضرات ایک نعرہ پیش کر دیجئے۔ حضرات، یہ تو جب مولا علی ممبر پر چڑھ رہے تھے تب کا واقعہ ہے، جب مولا علی ممبر سے اتر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے بتاؤ رہے؟ خاص سماعت فرمائیں، اعلان کے بعد کیا ہوا سماعت فرمائیں، دیکھیں گے تو لطیف بھائی بطور خاص۔ نصیب اہل جہاں کا سنورنے والا ہے، نصیب اہل جہاں کا سنورنے والا ہے،
نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے، نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے، تو ادب سے اپنے پروں کو بچھاؤ اے جبریل، میرا امام زمین پر اترنے والا ہے، میرا امام۔ حضرات، ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، جناب حجر کے حوالے سے ہوا تھا، اور آپ سب کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا۔ ایک مولا کے سچا عاشق ہونے کی دلیل کیا ہے بطور خاص سماعت فرمائیں، دیکھیں گے۔ سب نے اپنے اپنے نقطے سے اپنے اپنے خیال پیش کیے، اس خیر کا بھی خیال سماعت فرمائیں، دیکھیں گے۔ جناب حجر کے لاشے سے ہو گیا ثابت، جناب حجر کے لاشے سے ہو گیا ثابت، علی کے عشق سے روشن ضمیر ہوتا ہے، علی کے عشق سے روشن ضمیر ہوتا ہے، تو ذرا بتاؤ وہ مٹی خراب کیسے ہو کہ جس خمیر میں عشق غدیر ہوتا ہے، کہ جس خمیر میں عشق غدیر ہوتا ہے، کہ جس خمیر میں صلوات پڑھیں حضرات۔ حضرات، ایک مطلع چند شعر اور سماعت فرما لیں عنوان کے حوالے سے۔ اپنے بھائی کا وفادار غدیر قم میں، 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 بن گیا دین کا سردار غدیر قم میں، بن گیا دین کا سردار غدیر قم میں۔ مصرع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ رخ سے حیدر کے محمد نے الٹ دی جو نقاب، رخ سے حیدر کے محمد نے الٹ دی جو نقاب، رخ سے حیدر کے محمد نے الٹ دی جو نقاب، ہو گیا چاند نمودار غدیر قم میں، ہو گیا چاند نمودار غدیر قم میں۔ اور بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دو گنی ہونے لگی دین نبی کی قوت، دو گنی ہونے لگی دین نبی کی قوت، دو گنی ہونے لگی دین نبی کی قوت، کفر ہونے لگا بیمار غدیر قم میں، کفر ہونے لگا بیمار غدیر قم میں۔ حضرات، اس شعر پہ خاموشی نہیں چلے گی،
بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں دیکھیں گے علماء کرام کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر. جن کو نفرت تھی بہت گل سے ابو طالب کے، جن کو نفرت تھی بہت گل سے ابو طالب کے، جن کو نفرت تھی بہت گل سے ابو طالب کے، ان کے سینوں میں چبھے خار غدیر خم میں. آپ لوگ بھی بولیے. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. جوان مولا کے چاہنے والوں، مولا کے غلاموں، علماء سے لے کر شہروں سے، شہر لکھنؤ سے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک جیو قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے، پورے جوش میں زور سے جنگل پہاڑ کرتے ہیں. ارے نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی، یا علی مدد ہو. نعرے ماشاءاللہ سے بہت اچھا نعرہ لگایا بھائی. یہ شعر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں. نعرہ حیدر کا لگاتی ہیں انہی کی نسلیں، نعرہ حیدر کا لگاتی ہیں انہی کی نسلیں، نعرہ حیدر کا لگاتی ہیں انہی کی نسلیں، جن کے ایمان پہ لگی دھار غدیر پہ لگی دھار غدیر. نعرہ حیدر کا لگاتی ہیں انہی کی نسلیں، نعرہ حیدر کا لگاتی ہیں انہی کی نسلیں، جن کے ایمان پہ لگی دھار غدیر خم میں، جن کے ایمان پہ لگی دھار غدیر خم میں. اور سارے مولائیوں کے حوالے شیئر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. دو خطیبوں کو کبھی دیکھا ہے ایک منبر پر، دو خطیبوں کو کبھی دیکھا ہے ایک منبر پر، دو خطیبوں کو کبھی دیکھا ہے ایک منبر پر، یہ عمل بھی ہوا ایک بار غدیر خم میں. دو خطیبوں کو کبھی دیکھا ہے ایک منبر پر، دو خطیبوں کو کبھی دیکھا ہے ایک منبر پر، یہ عمل بھی ہوا ایک بار غدیر خم میں، یہ عمل بھی ہوا ایک بار غدیر خم میں.
دو خطیبوں کو کبھی دیکھا ہے ایک منبر پر، دو خطیبوں کو کبھی دیکھا ہے ایک منبر پر، یہ عمل بھی ہوا ایک بار غدیر خم میں، یہ عمل بھی ہوا ایک بار غدیر خم میں۔ حضرات دیکھیے، چلیے ہم تو مولا کے مسائل سنتے ہیں، ہم کو محبت ہے مولا سے، ہم مسائل سن کے رو دیتے ہیں، اور لوگ کیوں نہیں روتے ہیں؟ اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ دیکھیں گے جہاں جہاں تک حضرات ہے، سارے مولائیوں کے حوالے شیئر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شہ پہ یال کیوں نہیں روتے ہیں مولا پہ یہ لوگ؟ بطور خاص سماعت فرمائیں۔ شہ پہ رونے کے لیے بچ نہیں پائے آنسو، شہ پہ رونے کے لیے بچ نہیں پائے آنسو، شہ پہ رونے کے لیے بچ نہیں پائے آنسو، اس قدر روئے تھے مکار غدیر خم میں، اس قدر روئے تھے مکار غدیر خم میں، شہ پہ رونے کے لیے بچ نہیں پائے آنسو، شہ پہ رونے کے لیے بچ نہیں پائے آنسو، اس قدر روئے تھے مکار غدیر خم میں، اس قدر روئے تھے مکار غدیر خم میں۔ اور بطور خاص سماعت فرمائیں، عید غدیر عید اکبر ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ دی فرشتوں نے محمد کو مبارکبادی، دی فرشتوں نے محمد کو مبارکبادی، دی فرشتوں نے محمد کو مبارکبادی، یوں ہوا عید کا تہوار غدیر خم میں، یوں ہوا عید کا تہوار غدیر خم میں۔ اور اس اخیر کی طرف سے مقطع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں بطور خاص۔ مجھ کو مالک نے عطا کر دیے سارے شب روز، مجھ کو مالک نے عطا کر دیے سارے شب روز، مجھ کو مالک نے عطا کر دیے سارے شب روز، جو بھی لکھے گئے اشعار غدیر خم میں، جو بھی لکھے گئے اشعار غدیر خم میں۔ ایک سلوات پڑھیں حضرات۔ حضرات میں ایک مسدس پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے کعبہ، مدح کعبہ بزبان کعبہ۔ 3-4 بند سماعت فرما لیں، اس کے بعد زحمت تمام۔ میں ہوں اللہ کا گھر، میں ہوں اللہ کا گھر، میں ہوں اللہ کا گھر، کہتے ہیں کعبہ مجھ کو۔ ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں بطور خاص، جہاں جہاں حضرات سماعت فرمائیں۔ میں ہوں اللہ کا گھر، کہتے ہیں کعبہ مجھ کو، میں ہوں اللہ کا گھر، کہتے ہیں کعبہ مجھ کو، ہر مسلمان پہ ہے لازم کر سجدہ مجھ کو، ہر مسلمان پہ ہے لازم کر سجدہ مجھ کو، میرے اللہ نے بخشا ہے یہ رتبہ مجھ کو، میرے اللہ نے
بخشا ہے یہ رتبہ مجھ کو، اپنے ہاتھوں سے ہے نبیوں نے بنایا مجھ کو، اپنے ہاتھوں سے ہے نبیوں نے بنایا مجھ کو، کس قدر برتر و بالا ہے مقدر میرا، کس قدر برتر و بالا ہے مقدر میرا، لوگ آ کے لگا جاتے ہیں چاکر میرا، میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ مجھ کو۔ میں بہت سے لوگ حج کر کے آئے ہوں گے تو ان سے ضروری ذات چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے، میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ مجھ کو، میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ مجھ کو، بالخصوص یہ سماعت فرمائے بطور خاص بند، گھر تو دنیا میں ہزاروں ہیں مگر میں ہوں الگ، گھر تو دنیا میں ہزاروں ہیں مگر میں ہوں الگ، سب جھکاتے ہیں میرے سامنے سر میں ہوں الگ، سب جھکاتے ہیں میرے سامنے سر میں ہوں الگ، مجھ میں نکلا ہے امامت کا شجر میں ہوں الگ، مجھ میں نکلا ہے امامت کا شجر میں ہوں الگ، خود بنا ہے میری دیوار میں در میں ہوں الگ، خود بنا ہے میری دیوار میں در میں ہوں الگ، ساری دنیا میں یہ میں نے ہی فضیلت پائی، ساری دنیا میں یہ میں نے ہی فضیلت پائی، میری آغوش میں حیدر نے ولادت پائی، میں ہوں اللہ کا گھر میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ مجھ کو، اور یہ بند سارے عزاداروں کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان قریب ہے، اور جیسے ہی ایک تاریخ آئے گی محرم کی ہم لوگ اپنے لباس میں آ جائیں گے، مطلب ہم لوگ کالے کپڑے پہنیں گے، بطور خاص سماعت فرمائیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے توجہ کا طالب ہوں اور دعاؤں کا طالب ہوں، اس بند پہ بطور خاص سماعت فرمائیں، ہم لوگ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں، دیکھیں گے، مجھ کو احساس ہے شبیر کے غم کا لوگوں، مجھ کو احساس ہے شبیر کے غم کا لوگوں، میں ہوں مخروض شہنشاہ امم کا لوگوں، میں ہوں مخروض شہنشاہ امم کا لوگوں، ان کے سجدے کے تصدق میں میں چمکا لوگوں، ان کے سجدے کے تصدق میں چمکا لوگوں، داغ دل پر ہے غم اہل حرم کا لوگوں، داغ دل پر ہے غم اہل حرم کا لوگوں، کالے کپڑے سے ڈھکا مرکز انوار ہوں میں، کالے کپڑے سے ڈھکا مرکز انوار ہوں میں، اس سے ثابت ہے کہ سرور کا عزادار ہوں میں ہوں اللہ کا گھر میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ، حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزیدی نہ حیدری نہ سلام، میں ہوں اللہ کا گھر
کہتے ہیں کعبہ مجھ کو احساس ہے شبیر کے غم کا لوگوں، مجھ کو احساس ہے شبیر کے غم کا لوگوں، میں ہوں مقروض شہنشاہ امم کا لوگوں، ان کے سجدے کے تصدق میں چمکا لوگوں، داغ دل پر ہے غم اہل حرم کا لوگوں، کالے کپڑے سے ڈھکا مرکز انوار ہوں میں، اس سے ثابت ہے کہ سرور کا عزادار ہوں میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ مجھ کو، میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ مجھ کو۔ اور بطور خاص مقطع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، جہاں جہاں تک حضرات ہیں دعاؤں کا تعلیم ہو، بطور خاص سماعت فرمائے۔ لو بتاتا ہوں، دیکھیں کعبے کی تمنا کیا ہے، بطور خاص سماعت فرمائے۔ لو بتاتا ہوں تمہیں اپنی تمنا شب روز، لو بتاتا ہوں تمہیں اپنی تمنا شب روز، آئیں گے پردہ غیبت سے جو مولا شب روز، آئیں گے پردہ غیبت سے جو مولا شب روز، آئیں گے پردہ غیبت سے جو مولا شب روز، اس نظارے کو بھی دیکھے گا زمانہ شب روز۔ کس نظارے کو دیکھے گا؟ بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اس نظارے کو بھی دیکھے گا زمانہ شب روز، یہ ہے ہر ایک حسینی کا عقیدہ شب روز، یہ ہے ہر ایک غدیری کا عقیدہ شب روز، چھت پہ ایک دن میری عباس کا پرچم ہوگا، چھت پہ ایک دن میری عباس کا پرچم ہوگا، بعد حج حضرت شبیر کا ماتم ہوگا۔ مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 آسماں جیسی چمکتی ہے ترائی میری، آکے شبیر نے تقدیر بنائی میری، جان کو فار کے قبضے سے چھڑائی میری، آج بھی تھامے ہے ایک شیر کلائی میری، آج بھی تھامے ہے ایک شیر کلائی میری، جو سکینہ کی ہے اس آس سے لپٹی ہوں میں، آج بھی روضہ عباس سے لپٹی ہوں میں۔ مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، آپ کی رحمت تمام اور میری رحمت تمام، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لبے ستلج و یمنا پہ قصیدہ میرا، نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا، سارے دریاؤں نے پتھر کے صنم چومے ہیں، سارے دریاؤں نے پتھر کے صنم چومے ہیں، میں نے عباس دلاور کے قدم چومے ہیں۔ مجھ کو کہتے ہیں